بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف حمزہ کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ حرف حمزہ عربی زبان میں دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حمزہ ندائے قریب کے لیے آتا ہے اور دوسری مرتبہ حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ابن ہشام نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9، اس آیت میں جو 3 قاریوں کی قراءت ہے کہ امن ہو قانت آناء اللیل، کہ انہوں نے من کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، ان کی قراءت کے مطابق فرماتے ہیں کہ دونوں وجوہ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی آپ حمزہ کو چاہیں تو ندا کے لیے قرار دیں اور چاہیں تو آپ حمزہ کو استفہام کے لیے قرار دیں۔ اچھا، اس کے بعد ابن ہشام اس بحث میں وارد ہوئے کہ دیکھیں کہ اگر حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں تو اس کے اندر کون سے محاسن اور کون سے عیوب پائے جاتے ہیں، اور اگر حمزہ کو استفہام کے لیے قرار دیں تو اس کے اندر کون سے محاسن اور کون سے عیوب پائے جاتے ہیں۔ خود مصنف نے کہا کہ اگر آپ اس حمزے کو ندا کے لیے قرار دیں تو اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے اور 2 حسن پائے جاتے ہیں۔ عیب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور طریقے کے برخلاف ہو جائے گا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن میں ندا یا کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی بھی غیر یا کے ذریعے سے قرآن میں ندا نہیں آئی۔ اب اگر آپ یہاں پر اس حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں تو یہ اسلوب قرآن کے برخلاف ہوگا، اور اس کے اندر محاسن 2 ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس حمزے کو ندا کے لیے قرار دیں گے تو آپ مجاز سے بچ جائیں گے، کیونکہ خداوند منان کی جانب اگر آپ استفہام کو منسوب کریں گے تو وہ استفہام معنی حقیقی میں نہیں ہوگا، کیونکہ استفہام حقیقت اس وقت ہوتا ہے جب سوال کرنے والا ایک چیز سے جاہل ہو اور اس کے بارے میں پوچھتا ہو، تو خداوند منان کے بارے میں تو جہالت کی بات نہیں کی جا سکتی، وہ علام الغیوب ہے۔ لہذا اگر آپ اس حمزے کو استفہام قرار دیں اور منسوب و خدا کی جانب، تو یہاں پر معنی مجازی کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ یہ حمزہ استفہام کی صورت میں عیب ہے، لیکن اگر آپ اس کو ندا کے لیے قرار دیں تو اس عیب سے آپ بچ جائیں گے۔ 2، اگر آپ یہاں پر حمزے کو استفہام کے لیے قرار دیں تو یہاں پر بہت ساری چیزوں کو حذف ماننا پڑے گا۔ خب اگر حمزہ استفہام ہو تو یہاں پر خبر کو بھی معذوف ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد جو حمزے کا معادل ہے، یعنی ہم نشین حمزہ ہے، حمزہ کے ساتھ آتا ہے، اس کو بھی معذوف ماننا پڑے گا، اور محشی کے بقول اس کا جو مدخول ہے وہ بھی آپ کو کیا ہے، معذوف ماننا پڑے گا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تک گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا۔ مصنف یعنی ابن ہشام کہتے ہیں کہ ناغا ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس صورت میں اتنا لمبا چوڑا حذف ماننا نہیں پڑے گا، بلکہ فقط خالی خبر کو آپ معذوف مانیں، مطلب حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں کہیں امن ہو قانت آناء اللیل کمن لیس کذالک، ایسے قرار دے، کیا وہ شخص کہ جو رات کے ٹائم قنوت، خضوع اور عبادت کرتا ہے
کمن لیس کذالک، کیا اس شخص کی طرح جو ایسے نہیں ہے. خوب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اصلاً معادل، مدخول معادل، خبر، 3 چیزیں آپ حذف کریں نا، یہاں پر خالی یہ خبر کو محذوف کریں. آپ کہیں کہ امن هو قانت آناء اللیل کمن لیس کذالک، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آغا ابن ہشام، آپ جو اس طریقے سے قرار دے رہے ہیں، آیا اس کا نمونہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے؟ فرماتے ہیں بالکل قرآن مجید میں ہے. مثلا یہ جو سورہ رعد کی آیت ہے، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت کمن لیس کذالک، بالکل آسان. کیا وہ ذات کہ ہوا قائم، جو قائم ہے کس پر؟ علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر قائم ہے. یعنی ہر نفس پر ایک ذات، یعنی خداوند متعال جو اطلاع پیدا کرتا ہے، ہر نفس کے اوپر جو وہ کھڑا ہے. کمن لیس کذالک، کیا اس کی طرح ہے جو اس کی طرح نہ ہو؟ وہاں پر بھی ایسے ہی آپ قرار دے رہے ہیں. خوب اس کا نمونہ بھی ہم نے آپ کو قرآن مجید سے دے دیا. یا بلکہ اگر اور نمونے چاہیں کہ اس میں مغنی الادیب میں نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے، مثلا اسی سورہ زمر کی 24 نمبر آیت میں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ کمن ینعم فی الجنہ، وہ بندہ کہ جو روز قیامت بدترین عذاب کو اپنے منہ کے ذریعے سے، اپنے چہرے کے ذریعے سے جھیلے گا، آیا وہ اس کی طرح ہے کہ کمن ینعم فی الجنہ، آیا اس بندے کی طرح ہے جو جنت میں منعم ہوگا؟ وہاں پر بھی دیکھیں ایسے ہی ہے. یا مثلا سورہ فاطر کے اندر ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا کمن ہداہ اللہ، وہاں پر ایسے آیا وہ بندہ کہ جس کے لیے خوبصورت کیا گیا ہے اس کے برے عمل کو، اور پھر وہ اپنے اس برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے، آیا وہ بندہ کمن ہداہ اللہ، اس کی طرح جس کو خدا نے ہدایت کی؟ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. درست ہے. تو بہرحال اس کے نمونے بہت زیادہ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، بلکہ اس طریقے کی ترکیب بعض جگہوں پر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آئی ہے. مثلا سورہ انعام کی 122 نمبر آیت میں دیکھیں اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہاں پر تو بالکل روشن ہے. آیا وہ بندہ کہ جو مردہ ہے پھر اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس کے لیے نور قرار دیا کہ جس نور کے سائے میں وہ لوگوں کے درمیان گھومتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی مثال اس کی طرح ہے جو ظلمات اور اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے. خوب 122 نمبر آیت جو سورہ انعام کی ہے وہاں پر تو بالکل یہ ترکیب ظاہر ظہور ہے. یا مثلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 14 نمبر آیت میں بھی ظاہر ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، آیا وہ بندہ جو اپنے رب کی جانب سے بینہ اور دلیل پر ہے، کیا وہ بندہ اس کی طرح کمن زین لہ سوء عملہ، آیا اس کی طرح ہے کہ جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوبصورت قرار دیا گیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نظائر قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لہذا یہ جو آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خوب یہ اس صورت میں جب آپ خبر کو مقدر مانے کیا کمن لیس کذالک. یا ایک اور احتمال بھی یہاں پر دیتے ہیں کہ اس کو بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ عبارت دیکھیں وَلَكَ أَن تَقُولَ. ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم یوں کہو لا حاجت الی تقدیر معادل فی الآیہ، اگر آیت میں معادل یعنی ام اور اس کے بعد اس کا مدخول اس کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لصحت تقدیر الخبر بنحوہ، اس لیے کہ آغا صحیح ہے خبر کو اس طریقے سے قرار دینا کمن لیس کذالک، یعنی گویا کہ ابن ہشام کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے. درست ہے. وقد قالوا، بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمن لیس کذالک کو خبر مانے، اس کی کوئی نظیر وغیرہ بھی ہے یا آپ اپنی جیب سے نکال رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نا اس کی نظیر ہے.
وقد قالوا فی قولہ تعالی، پروردگار عالم کے اس قول میں انہوں نے یہی بات کی ہے. کون سا قول؟ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 33. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہاں پر با اسی ماں کے معنی ملے. آیا وہ ذات کے جو قائم ہے علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر، بما کسبت، ہر نفس ساتھ ان تمام اعمال کے جو اس نے کسب کیے ہیں، درست ان تمام کے ساتھ نفس کے اوپر وہ ذات قائم ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پر پروردگار عالم مطلع ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ افمن ہوا، اس من ہوا کی خبر کیا ہے؟ کمن لیس کذالک، ان تقدیر کمن لیس کذالک، تقدیر یہاں پر ایسے ہے. اچھا نظیر بھی ہے یہاں اس مورد میں. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اس کے لیے یا آپ خبر ایک اور چیز بھی قرار دے سکتے ہیں، وہ ہے لم یوحدوہ، اس کو بھی آپ خبر قرار دے سکتے ہیں. اگر یہ کیسے ترجمہ ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ترجمہ یوں ہوگا، آیا وہ ذات کہ جو ہر نفس پر قائم ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے، کہ لم یوحدوہ، اس ذات کو انہوں نے واحد اور اکیلا قرار نہیں دیا. درست ہے، لم یوحدوہ، اس ذات کو انہوں نے اکیلا قرار نہیں دیا، یعنی اس کی وحدت کے قائل نہیں ہوئے، اس کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا انہوں نے. خوب یہ لم یوحدوہ والی خبر کہاں سے لے کر آئے؟ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا جو بعد والا جملہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، آیا وہ ذات کے جو ہر نفس اور ہر شخص اور ہر ذات کے اوپر قائم ہے، لم یوحدوہ، اس کو انہوں نے واحد قرار نہیں دیا، یعنی اس کو واحد شمار نہیں کیا، اس کی وحدت کے قائل نہیں ہوئے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک انہوں نے قرار دیے. یہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ خبر لم یوحدوہ کو مقدر مان سکتے ہیں. اچھا پھر اس صورت میں ترکیب اس آیت کی کیا ہوگی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ اس خبر موضوع پر عطف ہوگا. دیکھیں عبارت کو، او لم یوحدوہ وَيَكُونُوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مَعْطُوفًا عَلَى الْخَبَرِ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي، یعنی جب آپ دوسری صورت میں خبر لم یوحدوہ قرار دیتے ہیں تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ کو اس پر عطف کریں. اچھا کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت میں، پہلی صورت میں کیوں نہیں کمن لیس کذالک کو اگر خبر قرار دیں، تو پھر اس صورت میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ کو کیوں نہیں آپ اس پر عطف کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ معانی بیان میں انشاءاللہ مختصر اور مطول میں پڑھیں گے کہ عطف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، تبھی آپ ایک کو دوسرے پر عطف کر سکتے ہیں. لیکن اگر کمن لیس کذالک ہو تو وہ اصلاً کوئی مناسبت نہیں رکھتا اس بات کے ساتھ کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. یعنی یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ میں مدرسے کے اندر درس پڑھ رہا ہوں، اور میں مدرسے کے اندر درس پڑھ رہا ہوں، ٹرین جا رہی ہے. میں مدرسے کے اندر درس پڑھ رہا ہوں اور ٹرین جا رہی ہے. خوب سب لوگ کہیں گے کہ بابا تم پاگل ہوئے ہو کہ کیسی باتیں کریں. اصلاً تمہارا مدرسے کے اندر درس پڑھنا اور ٹرین کا جانا، ان کے درمیان کیا ربط ہے جو تم بیٹھ کر ان کو آپس میں عطف و معطوف کی شکل میں بیان کر رہے ہو؟ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہو جائے گا. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت کمن لیس کذالک، اور پھر آپ اس پر عطف کریں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اب ان میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. لیکن اگر لم یوحدوہ قرار دیں تو اس صورت میں مناسبت ہے. بابا وہ ذات کے جو ہر نفس کے اوپر قائم ہے، ہر ایک کے اوپر کھڑی ہے، لم یوحدوہ، اس ذات کو انہوں نے ایک نہیں جانا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک قرار دیے. کاملاً مناسبت موجود ہے. تمام شد. خوب اب آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ادوات استفہام میں حمزہ اصل ہے، یعنی جتنے بھی اور ادوات استفہام ہیں ان کی نسبت سے حمزہ کیا ہے؟ اصل کی حیثیت رکھتا ہے.
اچھا جب اصل کی حیثیت رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اصل ہوتا ہے پھر اس کو کچھ مزایا حاصل ہوتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتی. لہذا کیونکہ ادوات استفہام میں اصل حمزہ ہے تو کچھ خصوصیات حمزہ کے اندر پائی جاتی ہیں جو دوسرے حروف اور ادات اور اسماء استفہام میں نہیں پائی جاتی. اچھا ایک بات سن لیں، اس اصل سے مراد یعنی الاکثر دورانا، یعنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. درست ہے، یہاں پر اصل سے مراد یہ ہے، اصل یعنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. دسوقی مغنی کے تعلیقے میں ایسے معنی کرتا ہے، الاصل یعنی کیا، یعنی ای الاکثر دورانا، جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا جب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اب کچھ احکامات حمزہ استفہام کے ساتھ خاص ہے. مثلا پہلا حکم یہ ہے کہ بھائی آپ کلام میں حمزہ استفہام کو حذف کر سکتے ہیں. درست ہے، چاہے وہ ام پر مقدم ہو یا ام پر مقدم نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ حمزہ استفہام کو حذف کر سکتے ہیں. پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیں آئیں عبارت میں، یہ آسان ہے مطلب. والحمزۃ اصل ادوات الاستفہام، فرماتے ادوات اور حروف استفہام میں حمزہ اصل ہے. ولہذا خصت باحکام، لہذا یہ حمزہ مخصوص کیا گیا ہے کچھ احکامات کے ساتھ. عبارت پر غور کریں، حمزہ کچھ احکامات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے یا احکامات حمزے کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں؟ دقت کریں، یعنی خصت حمزہ تو بے احکام یا خصت احکام بالحمزہ، احکام حمزہ کے ساتھ مخصوص ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ معانی بیان میں پڑھیں گے کہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک صنعت ہے، قلب خوب یہ استعمال ہوتی ہے، مشکل نہ دار ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس اصالت کی وجہ سے کچھ احکامات حمزہ کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن عبارت کو لے کر ہے وَلِهَذَا خُصَّتْ بِأَحْكَامٍ، اس اصل ادوات ہونے کی وجہ سے حمزہ بعض احکامات کے ساتھ مخصوص ہے. حالانکہ مقصود یہ کہ بعض احکامات حمزہ کے ساتھ مخصوص ہیں. اس کے کوئی قلب استعمال ہوتا ہے، مشکل نہ دار. الاولو، خوب پہلا نقطہ یہ جواز و حذفها، آغا حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. سواء تقدمت علی ام، چاہے وہ ام پر مقدم ہو. کقول امرأ القیس، جیسے امرأ القیس بہت بڑے شاعر گزرے، ان کا یہ قول کہ تروح من الحی ام تبتکر وماذا علیک بان تنتظر، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ حمزہ محذوف ہے، حمزہ کو حذف کیا گیا ہے، وہ مشکل نہ دار ہے. اچھا شعر کا معنی سن لے تاکہ یہ مطلب بالکل آپ کے لیے روشن ہو جائے. تروح من الحی، حی یعنی قبیلہ، ٹھیک ہے. آیا قبیلے سے شام کو نکلتے ہو یا صبح کو. تروح یعنی اتروح من الحی، آیا قبیلے سے شام کو نکلتے ہو، ام تبتکر یا صبح کو. وماذا علیک بان تنتظر، کیا ہو جائے گا تمہیں کہ اگر تم منتظر رہو. درست ہے، ایسے ہے اتروح من الحی ام تبتکر. درست. وماذا علیک بان تنتظر، یہ عبارت روشن ہے بالکل. من حی تروح کے متعلق ہے، ام تبتکر یہ تبتکر تروح پر عطف ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے وماذا مبتدا ہے، علیک اس کی جار و مجرور متعلق ہو کر خبر بنے گی. بان تنتظر یہ بائے جارہ اور بان تنتظر وہ تاویل مصدر میں آ کر مجرور، اور یہ دونوں متعلق ہوں گے علیکہ کے. درست ہے. خوب، کہ یہاں پر حمزہ استفہام محذوف ہے. ام لم تتقدما، یا نہ ام پر مقدم نہ ہو. کقول القمیت فی مدح اہل البیت،
جیسے کمیت کا یہ شعر ہے مدح اہل بیت میں، طربت وما شوقا الی البیض اطرب ولا لعبا منی وذو الشیب یلعب۔ طرب تو یعنی وہ حال پیدا کرنا، طرب کہتے ہیں اس حالت کو، ایک حال پیدا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں طرب تو میں نے ایک حال پیدا کیا، ایک حال میرے اندر پیدا ہوا۔ وما شوقا الی البیض اطرب، بید یعنی سفید رویان، درست ہے، فارسی میں کہتے ہیں سفید رویان، درست ہے۔ خوب کہتے ہیں کہ وما اطرب الی البیض شوقا، عبارت ایسے ہے اصل میں، شوقا مفعول لا ہے، الی البیض اطربو کے متعلق ہے، یعنی وما شوقا الی البیض اطربو یعنی وما اطرب شوقا الی البیض ولا لعبا منی، اور نہ یہ جو میرا طرب ہے وہ لعب کی وجہ سے ہے، وذو الشیب مجھ جیسا سفید داڑھی والا، یلعب یعنی ذو الشیب یلعب جو مجھ جیسا سفید ریش ہے کیا وہ بیٹھ کر یہاں پر مذاق مستی کرے گا؟ یعنی در حقیقت یہ جو میرا جھومنا ہے یہ مودت آل محمد میں ہے، درست ہے۔ والاخفش یقیس ذلك فی الاختیار عند امن اللبس، آغا جان آغا اخفش کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو حمزے کا حذف کرنا ہے یہ فقط سماعی ہے اور حالت اضطرار میں ہے یا نہ؟ حالت اختیار میں بھی ہماری مرضی ہے، جب ہمارا دل چاہے ہم حمزے کو حذف کر سکتے ہیں۔ تو آغا اخفش کہتے ہیں کہ اگر التباس کا خطرہ نہ ہو، اگر کلام کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو آپ حالت اختیاری میں بھی حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں۔ والاخفش یقیس ذلك فی الاختیار، اسی چیز کو قیاس کرتا ہے حالت اختیار میں بھی، یعنی حمزے کا حذف کرنا، عند امن اللبس جب التباس کا خطرہ نہ ہو۔ وحمل علیہ قولہ تعالی، اور اسی بات پر ان دو آیتوں کو حمل کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ سورہ شعراء کی ہے کہ حضرت موسیٰ خطاب کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ، اور دوسری حضرت ابراہیم والی۔ حضرت موسیٰ والی یہ ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل۔ اب ظاہری ترجمہ یہ کہ یہ نعمت ہے جو تو ہم پر کر رہا ہے، جو تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا۔ اب یہ تو نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا، یعنی وہ فرعون نے جو بنی اسرائیل کو اپنے چنگل میں رکھا ہوا ہے تو کیا یہ اس کی نعمت ہے حضرت موسیٰ پر اور اس قوم پر؟ کہ قطعاً سے مقصود نہیں ہے۔ تو کیا مقصود ہے؟ اخفش کہہ رہا ہے کہ در حقیقت یہاں پر حمزہ استفہام معذوف ہے۔ اتلک نعمت تمنھا علیہ، کیا یہ نعمت ہے جو تو میرے اوپر کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، کیا یہ نعمت ہے تیری؟ ایسے ترجمہ کرے۔ اخفش کہہ رہا ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام معذوف ہے، ایسے ترجمہ کرے مطلب اچھا ہو جائے گا۔ کیا یہ ہے تمہاری نعمت جو تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کیا یہ ہے نعمت جو تو میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے اور بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، کیا یہ نعمت ہے تیری ہم پر؟ یہاں پر حمزہ استفہام کو معذوف کریں۔ یا اسی طریقے سے وہ جو تین موارد ہیں، یہ سورہ انعام کی 75 نمبر آیت سے 78 نمبر آیت تک، وہ جو مشہور قصہ ہے حضرت ابراہیم والا کہ آپ جب غار سے باہر آئے، رات کو چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو ستاروں کے لیے مثلا آپ نے کہا، ستارے کو دیکھا، آپ نے کہا ہذا ربی۔ جب وہ ستارہ چلا گیا تو کہا کہ نہ، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اترنے والے ہیں، غائب ہونے والے ہیں، غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد مثلا پھر قمر، چاند دکھتا ہے تو کہتا ہے ہذا ربی، پھر جب وہ چاند بھی غروب کر دیتا ہے تو پھر وہاں پر بھی کہتا ہے کہ نہ، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج آتا ہے تو پھر کہتا ہے ہذا ربی ہذا اکبر ہو، کہ خوب پھر بعد میں وہ بھی غروب کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہ، یہ بھی میرا خدا نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تین مرتبہ حضرت ابراہیم نے کہا ہذا ربی، ایک مرتبہ ستارے کو کہا یہ میرا رب ہے، ایک مرتبہ قمر کو دیکھا کہا ہذا ربی، ایک مرتبہ شمس کو دیکھا اور کہا ہذا ربی،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی خدا مثلا ستارے کو اپنا رب قرار دے گا، چاند کو اپنا رب قرار دے گا، سورج کو اپنا رب قرار دے گا، تو خوب وہاں پر کیا معنی کریں گے آپ؟ تو آغا اخفش کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کے اندر بھی در حقیقت حمزہ استفہام پوشیدہ ہے. یعنی اگر آیات کو دیکھیں، میں جلدی میں ترجمہ کر لوں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت دکھایا. ملکوت یعنی باطنی چہرہ. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ یہاں پر بھی خوبصورت نقطہ ہے، تفسیر المیزان میں مراجعہ کیجئے گا کہ واو کو کیوں لے کر آئے. خوب یہ سارا کچھ ہم نے دکھایا تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے قرار پائے. اور یہ بھی اس آیہ کریمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں مقام یقین یعنی مقام مشاہدہ ملکوت، جب انسان واقعا مقام یقین تک پہنچتا ہے تو مشاہدہ ملکوت کرتا ہے. درست ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، خوب جب ابراہیم پر رات چھا گئی، رَأَى كَوْكَبًا، تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا. قال هذا ربی، کہ اخفش کے مطابق ترجمہ ہوگا قال هذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے، یا عام ترجمے کے اعتبار سے قال هذا ربی، یہ میرا خدا ہے. لیکن فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ ستارہ غروب کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں غروب کرنے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان آیات کی تفسیر المیزان میں دیکھیے گا، محشر ہے واقعا کہ برہان محبت کو حضرت ابراہیم نے ذکر کیا ہے. کہ بہرحال بات سے خارج ہو جائیں گے کہ میں ان نکات کو یہاں پر عرض کروں، لیکن تفسیر المیزان میں حتماً ان آیات کے ذیل میں دیکھیں. بہت سارے لوگوں نے کسی نے اس کو برہان حرکت قرار دیا، کسی نے اس کو برہان امکان قرار دیا، لیکن مرحوم علامہ اس برہان کو برہان محبت قرار دیتے ہیں کہ واقعاً غائب ہونے والی چیز جس کے اندر نقص ہے، جو غروب کرنے والی چیز ہے، وہ متعلق محبت قرار نہیں پاتی. محبت کمال مطلق کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال کہ دوسری وادی ہے وہ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ وہاں پر بھی هذا ربی. لیکن فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. لیکن فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. کہ ان تینوں موارد میں آغا اخفش کہتے ہیں کہ حمزہ استفہام پوشیدہ ہے. والاخفش یقیس ذلك فی الاختیار عند امن اللبس وحمل علیہ قولہ تعالی، اور اسی بات پر خدا نے متعال کے ان اقوال کو اس نے حمل کیا ہے. ایک یہ کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ کہ ان عبدت بنی اسرائیل، سورہ شعراء کی 22 نمبر آیت. اور اسی طریقے سے وقولہ تعالی ھذا ربی فی المواضع الثلاثہ، کہ تینوں موارد میں، کوكب کے مورد میں، قمر کے مورد میں اور شمس کے موضع میں. لیکن یہاں پر جواب دیتے ہیں ابن ہشام اور زمخشری بھی ایسے جواب دیتے ہیں تفسیر کشاف میں، کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر حمزہ استفہام معذوف نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں بحث کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ مخالف کے ساتھ بحث کریں تو پہلے مرحلے میں اس کی تمام باتوں کو رد نہ کریں. مثلا کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ آ کر بحث کرتا ہے، آپ پہلے مرحلے میں کہیں کہ بھائی تمہاری بات پر 10 اشکالات ہیں، 50 اشکالات ہیں، ایسے ہے ویسے ہے فلاں ہے، تو وہ بندہ بھاگ جائے گا، کہے گا یہ منصف نہیں ہے، پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے میری بات کو ماننا ہی نہیں ہے. تو اب مخالف کے ساتھ بحث کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے دعویٰ کو مانیں. اچھا آپ کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ بات درست ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیں. اچھا اگر یہ ہو تو پھر اس میں یوں ہوگا، اگر یہ ہو تو اس میں یوں ہوگا، اگر یہ ہو تو اس میں یوں ہوگا. یعنی پہلے مرحلے میں ہی آپ اس کی بات کو رد نہ کریں، پہلے مرحلے میں اس کی بات کو فی الحال ظاہر میں قبول کریں، نہ کہ حقیقت میں، ظاہر میں قبول کریں. خوب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو عیوبات ہیں، اس کے اندر جو نقائص ہیں، وہ اس کو دکھانا شروع کر دیں تاکہ وہ بندہ آپ کی بات کو مانے. تو حضرت ابراہیم نے بھی یہی کام کیا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کام کیا. پہلے مرحلے میں اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ نے ہم پر احسان کیا، یا حضرت ابراہیم نے بھی ان کو کہا اچھا بھائی آپ مثلا ستارہ پرست ہیں، ستارے کو رب مانتے، چلے بھائی ٹھیک ہے ہم بھی اس کو مانتے. لیکن جب وہ ڈوب گیا کہا ارے بھائی یہ کیسا خدا ہے، یہ تو ڈوب گیا. اچھا بھلا ستارے کو چھوڑیں،
چاند وہ تو زیادہ نسبتاً روشن تر ہے، چلے اس کو مان لیتے. بھائی جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا ارے بھائی یہ کیسا خدا ہو گیا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب رہا ہے، یہ تو غروب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے شام سے تو کہہ رہے ہیں والمحققون علی انہ خبرون، محققین کہتے ہیں کہ بابا نہ یہ خبر ہے، استفہام نہیں ہے. وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَقُولُهُ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ، اس طریقے کی بات، ان مثل ذالک بے تحقیق اس طرح کی بات، یقولہ اس کو کہتا ہے کون؟ من، یقولہ کا فاعل من، وہ بندہ کہ ينصف خصمہ، جو اپنے خصم اور دشمن کو انصاف دکھا رہا ہے، مع علمہ بانہ مبطل، جبکہ اس کو پتا ہے کہ بابا میں اس کی بات کو باطل کرنے والا ہوں. فیحکی کلامہ، اس کی بات کی حکایت کرتا ہے. ثم یکر علیہ بالابطال، اس کے بعد پھر پلٹتا ہے، اس کو باطل کرنے کی طرف پلٹتا ہے، بالحجت، حجت اور دلیل کے ذریعے سے. خوب، بس یہ پہلا نقطہ اور پہلی خصوصیت حمزہ کی کہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے، چاہے ام سے پہلے یا ام کے بعد. دوسرا مطلب، خوب دوسرا مطلب یہ ہے کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ حل فقط طلب تصدیق کے لیے ہے اور بقایا ادوات جتنے بھی ہیں وہ طلب تصور کے لیے ہے. دونوں کے لیے حمزہ آتا ہے. اچھا آئیں اس طلب تصور اور طلب تصدیق کو سمجھے. دیکھیں پہلے میری بات پر توجہ کریں تاکہ مطلب روشن ہو جائے. ایک مرتبہ آپ کو ایک خاص نسبت کا پتہ نہیں ہوتا، آپ سوال کرتے ہیں سامنے والے سے، آپ مثلا سامنے والے سے سوال کرتے ہیں کہ زید گھر میں بیٹھا ہے، یعنی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زید گھر میں ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسے سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زید گھر میں بیٹھا ہے، یہاں پر ایک نسبت کو آپ طلب کرتے ہیں، درست ہے؟ اسے کہتے ہیں طلب تصدیق. اگر سامنے والے سے آپ ایک نسبت کے بارے میں سوال کریں کہ بھئی زید گھر میں بیٹھا ہے، وہ کہے گا کہ مثلا بیٹھا ہے، اسے کہا یا نہیں ہے، اسے کہیں گے طلب تصدیق. دوسری مرتبہ ایسے ہے، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ گھر میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر ہے. آپ کہتے ہیں کہ گھر میں زید بیٹھا ہے یا عمر بیٹھا ہے، اسے کہیں گے طلب تصور. روشن ہوا؟ اگر خالی ایک نسبت کو طلب کرے تو بھئی گھر میں زید بیٹھا ہے، خوب یہ طلب تصور ہے. خوب دوسری مرتبہ آپ ایک نسبت کو طلب نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے کہ نسبت ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے، لیکن پتا نہیں ہے کہ وہ زید بیٹھا ہے یا عمر بیٹھا ہے، اس کو کہیں گے طلب تصور. اگر خالی نسبت کو طلب کریں وہ طلب تصدیق، اور جو ہے وہ کیا ہے، نسبت کا پتہ ہو لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ کون ہے، اس کو کہیں گے طلب تصور. کہتے ہیں کہ حمزہ استفہام طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ حل فقط طلب تصدیق کے لیے اور بقایا ادوات جتنے بھی ہیں وہ طلب تصور کے لیے ہے. عبارت کو دیکھیں. الثانی، خوب دوسری خاصیت جو حمزہ کی ہے، انہا ترد لطلب التصور. عرض کیا کہ تأتی اور ترد یعنی ای تستعمال، کہ حمزہ استعمال ہوتا ہے طلب تصور کے لیے. کیسے؟ نحو قولہ تعالی، کہ یہ آیہ کریمہ دیکھیں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. درست ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں قیامت وغیرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو خوب سورہ انبیاء کی آیت ہے، وہاں پر جواب دیا جاتا ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا گیا آیا وہ قریب ہے یا بعید ہے، خوب اس کا مجھے پتا نہیں ہے. اب یہاں پر طلب تصور ہے، یہ پتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اقریب ام بعید، یہ پتا ہے، نسبت کا پتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن آیا وہ قریب ہے یا بعید ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے. وہ بھی طلب تصور ہے. درست ہے؟ یا مثلا واضح مثال، ازید قائم ام امرون،
آیا زید قائم ہے یا عمرو؟ قیام کا پتہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں زید قائم ہے یا عمرو. وَلِطَلَبِ التصدیق نہ وہ قول حسان، خوب طلب تصدیق کے لیے، جیسے قول حسان ہے اَيَذْهَبُ مَدْحِي وَالْمُحِبِّينَ زَائِعًا وَمَا الْمَدْحُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ بِزَائِعٍ. ایسے ہے. خوب یہاں پر طلب تصدیق ہے. اَيَذْهَبُ مَدْحِي، کیا چلی جائے گی میری مدح کرنا، والمحبین، والمحبین کا عطف یا متکلم پر، کیا میری مدح کرنا اور محبان آل محمد کی مدح کرنا ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَمَا الْمَدْحُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ بِزَائِعٍ، اور جو بھی مدح خدا کے لیے انسان کرے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. درست ہے. یہاں پر یہ طلب تصدیق کے لیے. وَحَلْ مُخْتَصَّةٌ بِطَلَبِ التصدیق، اور فرماتے کہ حل مخصوص ہے طلب تصدیق کے ساتھ. کہ یہ آیہ کریمہ بھی دیکھیں، حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. شیطان نے جو حضرت آدم کو کہا، جب دھوکہ دینے کے لیے آیا تو یہ کہا حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ایک ایسے شجر اور پیڑ کی طرف کہ وہ خلد اور ہمیشگی والا پیڑ ہے، درخت ہے. یعنی ایسا درخت ہے کہ اگر آپ نے اسے وہاں سے کچھ کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایک ایسی بادشاہی کی طرف کہ جو لا یبلا، کہنا ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. درست ہے. یہاں پر دیکھیں طلب تصدیق ہے. نسبت کے بارے میں ہے نا، ایک نسبت کے بارے میں سوال ہے. وَبَقِيَّةُ الْأَدَوَاتِ مُخْتَصَّةٌ بِطَلَبِ التَّصَوُّرِ، اور بقایا جو ادوات ہیں وہ طلب تصور کے لیے. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اب خدا کی مدد کب آئے گی. وَمَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، کس نے ہمیں ان قبروں سے اٹھایا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے قرآن مجید کے اندر مثالیں ہیں اس استفہام کے لیے، بہت ساری مثالیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تمام موارد میں کیا ہے، طلب تصور ہے. اب یہ دوسری خاصیت حمزے کی. اچھا، تیسری خاصیت حمزے کی یہ ہے کہ حمزہ اس کلام مثبت پر بھی داخل ہوتا ہے اور منفی پر بھی داخل ہوتا ہے، دونوں پر داخل ہوتا ہے. مثلا اس بات کی مثالیں تو ابھی آپ کو دی کہ حمزہ کلام مثبت پر داخل ہوا ہو، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. درست ہے. یہ مثبت کی مثالیں دی آپ کو، یا پہلے بھی مثالیں آپ کو دی. منفی کی مثال ایسے کہ خوبصورت آیت ہے یہ بھی، الم یعلم بان اللہ یرا، مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. کہ واقعاً یہ آیہ کریمہ عجب ہے. انسان کی زندگی کے اندر اگر یہ رخ آ جائے تو بہرحال دیکھیے انسان کی زندگی متحول ہو جائے، تبدیل ہو جائے. یہاں پر نفی پر داخل ہوا ہے. یا مثلا اس کے علاوہ بھی اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، وہاں پر بھی نفی پر بھی ہے. دیکھیں الثالث انہا تدخل علی الاثبات کما تقدم، یہ حمزہ اس بات پر داخل ہوتا ہے خوب جیسے گزر چکا. وعلی النفی، اور نفی پر بھی، کلام منفی پر بھی داخل ہوتا ہے. نہ وہ قول تعالی الم یعلم بان اللہ یرا، مگر او نامی دانا، مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. پھر محضر خدا میں کیسے معصیت کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ونہ وہ قول حسان فی مدح امیر المؤمنین، حسان ابن ثابت، اس کا بھی شعر امیر المؤمنین کی مدح میں، الست اخاہ فی الہدی ووصیہ واعلم فہر بالکتاب وبالسنن، کہ اخاہ خبر ہے، وصیہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، واعلم اسی اخا پر عطف ہو رہا ہے. الست، کیا تم نہیں ہو، اخاہ فی الہدی، پیغمبر کے بھائی ہو، ہدایت کے باب میں کیا تم پیغمبر کے بھائی نہیں ہو، ووصیہ، کیا تم اس کے وصی نہیں ہو، واعلم فہر، پھر آبا و اجداد میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، پیغمبر اکرم کے اوپر والے دادوں میں جو ہے وہ کہ آبا و اجداد میں سے ایک دادا ہے، جد ہیں،
کیا تم نہیں ہو پیغمبر کے بھائی ہدایت میں، اور کیا تم نہیں ہو پیغمبر کے وسیع، اور کیا تم نہیں ہو اعلم فہرین، پیغمبر اکرم کی نسل میں، کتاب و سنن میں، رسول اللہ کے علاوہ بقایا سب میں تم عالم نہیں ہو؟ یہاں پر لستا منفی ہے. ذکر بعضهم وهو منتقض بام، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آقا یہ کیا بات ہوئی. خوب ام بھی کلام منفی پر آتا ہے، استفہام منفی کے لیے آتا ہے. مثلا اقام زید ام لم یقم، اب یہاں پر ام استفہام کے لیے اور لم یقم پر داخل ہے. درست ہے. ذکرہ بعضهم، بعض نے اس خاصیت کو ذکر کیا، اور ابن ہشام کہہ رہے وہو منتقضون، اور یہ نقض ہوتی ہے بے ام کے ذریعے سے. فإنها تشاركها في ذلك، ام حمزہ استفہام کے ساتھ اس بات میں شریک ہے. تقول اقام زید ام لم یقم، ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ حمزہ استفہام کی خاصیت قرار دے رہے ہیں، یہ حمزہ استفہام کی خاصیت نہیں ہے. لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بابا کس نے کہا کہ یہاں پر ام استفہام کے لیے؟ در حقیقت یہاں پر حمزہ استفہام ہے جو معذوف ہے. یہ کیسا نقض اوائے ابن ہشام آپ لا رہے ہیں. خوب تمام شد. چوتھی خاصیت یہ ہے کہ حمزہ استفہام کے لیے تمام صدارت حاصل ہے. اچھا، صدارت کلام دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تمام صدارت اور ایک صدارت ناقص. تمام صدارت یہ ہے کہ جملے کے ہر حرف پر مقدم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ ایسی چیز فرض نہیں کر سکتے کہ جو جملے کی اس پر مقدم ہو. حتیٰ حروف عاطفہ یعنی صدارت کلام تام، یعنی جملے کے الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ اس پر مقدم نہ ہو. لیکن صدارت غیر تام کا مقصد یہ کہ بعض اجزاء جملہ، مثلا جیسے ادات نفی ہے یا حروف عاطفہ ہے، وہ اس پر مقدم ہو جائے. اگر یہ مقدمہ روشن ہو گیا، بس ہمارے پاس صدارت طلب دو طرح کے ہیں. بعض صدارت طلب وہ ہیں کہ جملے کا کوئی بھی حرف اس پر مقدم نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر بعض چیزیں صدارت کلام کو چاہتی ہیں لیکن بعض اجزاء کلمہ اس پر مقدم ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں حمزہ استفہام کے لیے تمام صدارت ہے. اور دلیل دو نقطے ہیں. ایک کہ یہ حمزہ استفہام ام اضرابیہ کے بعد ذکر نہیں ہوتا. ام کی بات آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ ام یا ام متصلہ ہے یا ام منقطعہ ہے. ام منقطعہ وہی ام اضرابیہ کہلاتی ہے جو بل کے معنی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حمزہ ام کے بعد ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ بہت سارے ایسے صدارت کلام والے حروف ہیں جو ام کے بعد آتے ہیں. خوب یہ حتیٰ ام پر بھی مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا. خوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے تمام صدارت کلام ہے. اور دو، یہ جو حمزہ استفہام ہے نا، حتیٰ اگر ایک جملہ عطف بھی ہو رہا ہے کسی پہلے والے جملے پر، تو حروف عاطفہ بھی اس حمزہ استفہام سے پہلے نہیں آتا، بلکہ حمزہ استفہام ان حروف عاطفہ پر بھی مقدم ہو جاتا ہے. خوب یہاں سے پتہ چلا کہ پس اس کے لیے تمام صدارت ہے. دیکھیں عبارت کو. الرابع، چوتھا حکم جو حمزہ استفہام کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ تمام التصدیر. اس کو تمام صدارت حاصل ہے. کیا حاصل ہے آقا؟ تمام صدارت، یعنی صدارت اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. بدلیلین، دو دلیلوں کی وجہ سے. ایک، انہا لا تذکر بعد ام التی للاضراب کما یذکر غیرہا. اگر یہ ام اضرابیہ کے بعد ذکر نہیں ہوتا، جیسے کہ اور حروف استفہام یا اور حروف جو صدارت طلب رکھتے ہیں وہ ام کے بعد ذکر ہوتے ہیں لیکن حمزہ استفہام ذکر نہیں ہوتا. مثلا ام هل تستوی الظلمات والنور،
یہاں پر حل دے کے ام کے بعد ذکر ہوا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اگر حمزہ ہوتا تو ام کے بعد نہ آتا. آپ نہیں کہہ سکتے تھے ام تستوی الظلمات، نہ، ام حل تستوی الظلمات والنور، یہ ہو سکتا ہے. خب یہ دلیل اول کہ پس یہ تمام صدارت کو چاہتا ہے. دو، ثانیہ دلیل دوم، انہا اذا کانت فی جملۃ معطوفۃ بالواو او بالفاء او بثم قدمت یا قدمت علی العاطف. فرماتے ہیں کہ انا بتحقیق یہ حمزہ اذا کانت جب یہ ہو فی جملۃ معطوفۃ بالواو ایسے جملے پر کہ جس جملے کو عطف کیا گیا ہے وا کے ذریعے سے، فا کے ذریعے سے یا ثم کے ذریعے سے، تو قدمت علی العاطف، اس کو آپ عاطف پر مقدم کریں گے. مثالیں دیکھیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ثم اذا ما وقع آمنتم به. درست ہے. ان تمام موارد میں یہ جتنے بھی ہم آپ کو مثالیں ذکر کر رہے ہیں، ان تمام موارد میں ان کا عطف ہو رہا ہے اپنے سے پہلے جملے پر. درست ہے، ان پر عطف ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ حرف عاطفہ کو پہلے ذکر کر رہے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت. چلیں بھائی وقت تمام ہو گیا، بلا تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو پھر کل پہ رکھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.